خوش آمدید ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں 10ویں روز بھی جاری۔ آذربائیجان کی مسلسل فتوحات اور پیش قدمی کے بعد روس، فرانس اور امریکہ نے آذربائیجان کو غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ اس بیان کے بعد ترکی کی طرف سے شدید رد عمل آیا اور ترکی کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ آرمینیا نے کیا ہوا ہے، تو جنگ بندی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل تب ہوگا جب آرمینیا کو مجبور کیا جائے کہ وہ آذربائیجان کی زمینوں کو خالی کرے اور یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اپنی سرحد کو پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر کا ترکی میڈیا کو یہ کہنا تھا کہ ہم ترکی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت اور رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری دنیا میں اس مسئلے کو حل کرنے میں کوشش کرے اور دنیا کو یہ باور کرائے کہ آذربائیجان کی زمینوں کے اوپر بارہا مذاکرات ہو چکے ہیں، کسی قسم کا حل نہیں نکل پایا، لہٰذا اب مجبور کیا جائے دنیا کو کہ وہ آذربائیجان کے علاقوں کو آرمینیا سے خالی کروائے۔ اگر نہیں ہوتا ہماری فوج جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آرمینیا آذربائیجان کے شہری آبادیوں کو ٹارگٹ کر کے روس کو اس جنگ میں کھینچنا چاہتا ہے، جبکہ روس فی الحال سارے معاملات سے آگاہ ہے اور وہ کسی قسم کی جنگی حکمت عملی ہمارے خلاف نہیں اپنائے گا۔ تو ناظرین، اب دیکھنا ہے کہ امریکہ، فرانس اور روس کا یہ بیان زبانی کلامی حد تک ہوتا ہے یا پھر وہ کھل کر آرمینیا کا ساتھ دیتے ہیں آذربائیجان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کو پکا کریں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں جاری۔ آذربائیجان نے مادغیز کے بعد جبرائیل شہر کو آزاد کروا لیا اور اب تالیش نامی شہر کو بھی آرمینیا کے ناجائز قبضے سے چھڑا لیا اور ویڈیو نشر کر دی، جبکہ دوسری جانب آرمینیا نے اپنی ہار دیکھ کر آذربائیجان کے گنجان آباد علاقوں پر شیلنگ شروع کر دی اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول کا کہنا ہے کہ وہ قراباغ کے علاقے کسی صورت بھی آذربائیجان کے حوالے نہیں کریں گے، جس کے جواب میں آذربائیجان کے صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آذربائیجان آرمینیا کے ساتھ جنگ بندی صرف اسی صورت کرے گا جب اس کی فوجیں قراباغ کے علاقے خالی کر لیں اور ناجائز قبضہ ختم کر لیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمینین صدر آذربائیجان کی عوام سے معافی مانگے کہ انہوں نے کیوں کہا قراباغ آذربائیجان کا حصہ نہیں۔ اگر آرمینیا جنگ بندی چاہتا ہے تو فی الفور اپنی فوجیں قراباغ سے نکالے اور معافی مانگے۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ علاقے جو جنگ کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، جنگ بندی کے بعد ان تمام علاقوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اس تباہی کا ذمہ دار آرمینیا ہے۔ اس کے ساتھ تمام وہ لوگ، تمام وہ ممالک جنہوں نے آرمینیا کا اس ناجائز قبضے میں ساتھ دیا، ہمارے حق پر قابض رہے۔ ہم نے کافی سالوں تک آرمینیا کو بات چیت سے مسائل حل کرنے کی دعوت دی اور کوشش کرتے رہے کہ یہ مسائل بات چیت سے حل ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ آرمینیا اپنی فوجیں ہمارے علاقوں سے فی الفور نکال دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع 1992 میں پیدا ہوا جب آرمینیا نے آذربائیجان کی بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قراباغ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد آذربائیجان نے دن رات ایک کر کے اپنے ملک کی معیشت، دفاع، تعلیمی نظام کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور آج زور بازو پر اپنے علاقے واپس لے رہا ہے اور کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ آذربائیجان پر تنقید کر سکے کہ وہ فوجی آپریشن کیوں کر رہا ہے۔ آج جو ہمیں آذربائیجان کی فتح نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ان کی قوم کی کڑی محنت اور ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے آج وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے علاقے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں جاری آج 9 دن ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان نے مادغیز اور جبرائیل جیسے بڑے شہر اور دیگر کافی دیہات جو ہیں ان کو آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے، مگر آرمینیا نے جب دیکھا کہ اب اس کی ہار یقینی ہو چکی ہے تو آرمینیا نے آذربائیجان کو اشتعال دلانے کے لیے گنجان آباد شہروں کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دی۔ رشین ملٹری ایکسپرٹ کے مطابق آرمینیا صرف اور صرف روس کی نظر میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ جب وہ اب آذربائیجان کی آبادیوں کو ٹارگٹ کرے گا تو واپسی پر آذربائیجان جب اٹیک کرے گا تو پھر رشیا کو بہانہ مل جائے گا کہ وہ میدان میں آ کر آرمینیا کا کھل کر ساتھ دے سکتا ہے۔ ابھی تک چونکہ جنگیں صرف متنازع علاقے پہ چل رہی ہیں تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آذربائیجان جو ہے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آرمینیا جو ہے وہ 6 بڑے ممالک کی الائنس کا ممبر ہے، جس میں بیلاروس، قازقستان، کرزقستان، تاجکستان اور رشیا جیسے بڑے ممالک شامل ہیں۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ آرمینیا نے بڑے شہر گانجا میں بمباری کی ہے، جس سے سویلین کو شدید قسم کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ کھلم کھلا انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، یہ وہ ایک زبردست قسم کی چال ہے جو آرمینیا چل رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے آذربائیجان کو اشتعال دلائیں کہ وہ بھی آرمینیا کی آبادی کے اوپر حملہ کرے، تو جس کی وجہ سے رشیا یا باقی جو اس کے الائنس ہیں وہ کھل کے میدان میں آئیں اور آذربائیجان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ لیکن آذربائیجان کا کہنا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے پروپیگنڈوں کو اور چال بازیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے قبضہ شدہ علاقوں کو واپس لینا ہے، ہمارا آرمینیا کے ساتھ باقی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کی فوج بھرپور حکمت عملی کے ساتھ، ان کی پارلیمنٹ، ان کا میڈیا، ان کی فوج اور ان کی عوام ایک زبردست پالیسی کے تحت چل رہی ہے، پوری دنیا کو
بگاہے بگاہے آگاہ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کر رہی ہے تاکہ کسی قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ کام نہ آ سکے، اور 30 سال کے بعد تقریباً جو وہ اپنے علاقے واپس لے رہا ہے تو اس کے رستوں میں دوبارہ کسی قسم کی کوئی مشکلات سامنے نہ آئیں۔ دوسری طرف ترکی اور پاکستان نے آرمینیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ ملٹری آپریشنز کو چھوڑ کر پبلک آبادیوں کو ٹارگٹ کر کے دنیا کی ہمدردی لینا چاہتا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلا کھلم دھجیاں اڑانے کے برابر ہے۔ ناظرین فی الحال تک اتنا ہی، مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین آذربائیجان اور آرمینیا کی جھڑپیں جاری، آذربائیجان نے نئی ویڈیوز نشر کر دی، جبکہ آذربائیجان کے صدر کا انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آرمینیا کافی عرصے سے احساسی برتری کا شکار تھا اور آرمینیا کو لگتا تھا کہ وہ ہم سے کافی بہتر ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں، اور یہی آرمینیا کی غلطی تھی کہ اسے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات پر غرور تھا جو کہ حق میں مل گیا۔ اسی غرور میں آرمینیا نے ہمارے علاقے قبضہ کر رکھے تھے اور ابھی جنگ چھیڑ دی۔ آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ آرمینیا جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا تھا، اس لیے ہم نے میڈیا کو بر وقت معلومات کی رسائی دے کر سارے پروپیگنڈے ناکام بنا ڈالے۔ دوسری طرف آذربائیجان کی آرمی کے اعلیٰ عہدیداران کا کہنا تھا فرنٹ لائن پر لڑنے والے فوجیوں کو صحیح معلومات بر وقت پہنچائی جاتی ہیں تاکہ ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو۔ دوسری طرف آرمینیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کے پیچھے ترکی کی شرارت ہے جو خطے کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آرمینیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ثبوت یہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر ترکی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ آرمینیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ ان کا جنگی جہاز ترکی کے F-16 نے گرایا، حالانکہ آرمینیا کا جہاز حادثے کا شکار ہوا۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ ہمارے سامنے لے آئیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم سے جب کہا گیا کہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ کی آرمی نے پہلے بھی قراباغ میں ظلم کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ تو سارا آذربائیجان کا پروپیگنڈا ہے، مگر دوسری طرف یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اور یورپی یونین کی قراردادوں کو دیکھا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آرمینیا کا قبضہ ناجائز ہے، اور اب آرمینیا کی مذاکرات کو دعوت کو آذربائیجان نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا، کہا کہ آرمینیا نے اپنے دوست ملکوں کے تعلقات کے غرور میں حملہ کیا اور جب تک آذربائیجان اپنے علاقے خالی نہیں کروا دیتا کسی صورت بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی جنگ بندی ہوگی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ایک بات جس پر پوری دنیا متفق ہے وہ یہ ہے کہ آرمینیا کا قراباغ کے اوپر قبضہ ناجائز ہے اور یونائٹڈ نیشن پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ آرمینیا کو یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کا سب سے قریبی دوست روس، جس کے ایئر بیس جو ہیں وہ آرمینیا میں موجود ہیں، وہ بھی آرمینیا کا ساتھ کھل کے نہیں دے پا رہا، جبکہ دوسری طرف آذربائیجان کی فوجیں مسلسل اپنی ویڈیوز نشر کر رہی ہیں، مسلسل وہ آگے کو پیش قدمی کر رہے ہیں اور اپنے علاقوں کو آرمینیا سے آزاد کروا رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آذربائیجان کی آرمی نے قراباغ کے اہم علاقے مادگیس پر کامیابی کے جھنڈے لہرا دیے اور صدر نے سفارتی سطح پر بھی اعلان کر دیا، جبکہ مختلف مقامات پر جھنڈے لگانے کی ویڈیو بھی نشر کی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح آذربائیجان کا فوجی آرمینیا کا جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آذربائیجان کی عوام نے پوری رات فتح کے جشن اور شکر میں گزاری۔ دیکھا جا سکتا ہے کس طرح عوام خوشی سے نعرے لگا رہی ہے اور آتش بازی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آذربائیجان کی فوج، عوام، میڈیا اور حکومت سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی ایک کامیاب قوم کی نشانی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ جس طرح آذربائیجان کی فوج فرنٹ لائن پر ڈٹ کر لڑ رہی ہے اور ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کر کے اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہے، وہیں آذربائیجان کا میڈیا بھرپور انداز میں آرمینیا کے پروپیگنڈے کو ناکام بنا رہا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق قراباغ کے قابض علاقوں کو فوجی کارروائی سے واپس لے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کے صدر کا کہنا ہے کہ یا تو آرمینیا کی فوجیں مزید نقصان کے لیے تیار رہیں اور یا پھر ہمارے علاقے خالی کر دیں، کیونکہ ہمیں بھی جنگ کا شوق نہیں، لیکن اپنا حق ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور ہماری یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہم قراباغ کو مکمل طور پر آرمینیا کے قبضے سے چھڑا نہیں دیتے۔ Ağlar yurdu doğma diyar qədim tarix məbədim sənsən Keşiyində sərkərdən var günəş kimi əbədisən sən Çox az qalıb zaman çatar bu dünyada haqq yerin tapar Torpaqların hüdudlarda tonqallar yanar Qarabağım düşüb qara intiqama çağırır bizi Siz sarılın silahlara qoy məhv olsun düşmənimizi Qarabağım düşüb qara intiqama çağırır bizi Siz sarılın silahlara qoy məhv olsun düşmənimizi
Doğma diyar qədim tarix məbədimsən sən. Keşiyində sərkərdən var güneş kimi əbədisən sən. Çox az qalıb zaman çatar bu dünyada hak yerin tapar. Torpaqların hüdudlarda tonqallar yanar. Qarabağım düşüb qara intiqama çağırır bizi. Siz sarılın silahlara qoy məhv olsun düşmənimizi. Qarabağım düşüb qara intiqama çağırır bizi. Siz sarılın silahlara qoy məhv olsun düşmənin izi. Ateş, ateş. Siz sarılın silahlara koy məhv olsun düşmənin izi. नाजरीन, आज़रबाईजान के सदर का ऐलान, हमारी फौज ने आर्मीनिया के तसल्लुत से जब्राइल शहर और दीगर देहात जो हैं उनको आज़ाद करवा दिया है। आज़रबाईजान अब आखिरी दम तक अपनी ज़मीनों के दिफा के लिए लड़ेगा। काराबाग हमारा है। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आज़रबाईजान की फ़ौजों ने मादगीस जैसा बड़ा शहर जो है उसको कब्जे में ले लिया था और आज जब्राइल शहर को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये दो बड़े शहर थे जो बहुत अहमियत रखते थे। इसके साथ साथ फ़ौजों की पेशकदमी जारी है कि आज़रबाईजान की फ़ौज अवाम को मुसलसल मुस्तनद खबरों से आगाह कर रही है ताकि दुश्मन ममालिक जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं उनके प्रोपेगेंडे का शिकार उनकी आवाम न हो सके। नाज़रीन याद रहे कि ये इंफॉर्मेशन का दौर है। जिस मुल्क की मालूमात के ऊपर ज्यादा गिरफ्त होगी वही मुल्क हर जंग जीत जाता है। अगर आपके मुल्क के खिलाफ दुश्मन का प्रोपेगेंडा बहुत मजबूत होगा तो आपका दुश्मन आपको ज़ेर कर सकता है। यही वजह है कि आज़रबाईजान की फौज छोटी छोटी बात जो है वो अपनी आवाम को बता रही है ताकि उनकी आवाम और फौज के दरमियान इस वक्त खासकर किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा न हो। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की झड़पें 10वें रोज़ भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, फ्रांस और रूस का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। आज़रबाईजान ने ज़िला जबरील के गांव चक्राली को फतह करने के बाद वीडियो नशर करते हुए कहा, हम आपसे फतह की वीडियो शेयर कर रहे हैं और आपको ट्रॉफीज ले जाने की वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आर्मीनिया प्रोपेगेंडा करके हमारी आवाम को गुमराह न कर सके। दोस्तों दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है, लिहाजा फिलफौर जंगबंदी की जाए। नाज़रीन इस सारी सूरत हाल में एक बात काफी वाज़ेह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का पायलट गिरफ्तार किया और हर बात को सबूत के साथ दुनिया के सामने रखा, मगर दूसरी तरफ भारत सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च करता रहा। बिल्कुल इसी तरह आज़रबाईजान हर वक्त हर लम्हा वीडियोस नशर कर करके सबूत बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने रख रहा है, जबकि आर्मीनिया से जब सबूत मांगे जाएं तो वो आएं बाएं शाएं करता नजर आता है, जिससे तुर्की का एक बहुत ही मशहूर कौल सामने आता है कि शेर हमेशा शेरों के साथ और गिदड़ हमेशा गिदड़ों के साथ खड़े रहते हैं। इन सारे हालात को देख के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि आज़रबाईजान की फौज और हुकूमत बहुत जबरदस्त हिकमती अमली अपनाए हुए है। लगता है कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग अपना काम कर रही है। यही वजह है कि अभी तक आज़रबाईजान जिस तरह मैदान में बढ़तरी हासिल करके फतूहात हासिल कर रहा है, इसी तरह अपनी आवाम को प्रोपेगेंडों से महफूज रखने में भी मुकम्मल तौर पर कामयाब है। नाज़रीन आज़रबाईजान और आर्मीनिया की झड़पें आज भी जारी। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के दर्जनों टैंक और दीगर हथियार जो हैं उनको कब्जे में लेकर उन पर अपने परचम लगा दिए और उनको एज अ वॉर ट्रॉफी अपने म्यूजियम में रखने का ऐलान कर दिया। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गो कि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने जंगबंदी का हुक्म सादर फरमा दिया, लेकिन जहां तुर्की ने इसकी मुखालिफत की वहीं आज़रबाईजान ने यह कहकर इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया कि हम अपने इलाके किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, सिर्फ एक शर्त पे जंगबंदी हो सकती है, आर्मीनिया हमारे इलाके बिल्कुल खाली करवा दे। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि रूस गो के आर्मीनिया का करीबी साथी है और आर्मीनिया में रूस का एयरबेस भी मौजूद है, लेकिन रूस का ये बयान खानापुरी के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों ममालिक रूसी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं और रूस को इस जंग से फायदा ही होगा, नुकसान किसी सूरत नहीं हो सकता। और रूस ये चाहेगा कि जंग बड़े पैमाने पर न सही मगर छोटी मोटी झड़पें लगी रहें ताकि उसके असलहे की फरोख्त जो है उसकी भी रफ्तार उसी तेजी से चलती रहे। दोस्तों अगर ये जंग मुतनाज़ इलाकों से निकल कर आगे चली जाती है तो दुनिया में एक नया महाज खुल जाएगा और आर्मीनिया इसीलिए
لیے آذربائیجان کی آبادی کے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑیں، کیونکہ آرمینیا اکیلے آذربائیجان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن فی الحال آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے اور آذربائیجان مسلسل قرباخ کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کی آرمی کی پیش قدمی جاری۔ آذربائیجان صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام نشر کیا کہ آج ان کی فوجوں نے جبریل کے گاؤں شگالی، اگالی، سرجالی، مزرا، دیگر مختلف گاؤں اور کئی اہم بلند چوٹیوں کو آزاد کروا دیا ہے جو دفاعی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ ہماری فوج کا کامیاب آپریشن جاری ہے، قرباخ آذربائیجان ہے اور ہم ہر حال میں قرباخ کو آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ دوستو، آذربائیجان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ 1992 میں آرمینیا نے جن علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اب ان کو وہ آزاد کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف آرمینیا نے دھمکی دی ہے اگر آذربائیجان نے جنگ بندی نہ کی تو وہ آذربائیجان کے ڈیم کو میزائل سے اڑا دیں گے، جس کے جواب میں آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ آرمینیا اپنی فوجیں ہمارے علاقوں میں سے ہٹا دے اور ناجائز قبضے ختم کروا دے اور آذربائیجان کی عوام سے معافی مانگے۔ ہم پہلے ہی 30 سال تک کافی ظلم برداشت کر چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 27 ستمبر کو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں اور ابھی تک وہ جھڑپیں جاری ہیں۔ آذربائیجان کی آرمی مسلسل علاقے آزاد کروا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا کر پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنے علاقے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ پہلے مادگیز، پھر جبریل اور اب تقریباً 50 کے قریب مزید گاؤں آزاد کرانے کے بعد آذربائیجان اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ جب تک قرباخ کا مکمل علاقہ وہ آزاد نہیں کروا لیتے تب تک جنگ بندی ممکن نہیں۔ دوستو، ایک مشہور قول ہے کہ جنگوں کے بعد انسانیت ہمیشہ کے لیے ہار جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں جب ایک بچی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ آذربائیجان میں جنگ کے محاذ پر جا رہا ہے تو وہ روتے ہوئے گلے لگ جاتی ہے اور باپ بار بار بیٹی کو تسلی دینے کے لیے چومتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ دوستو، گزشتہ 6 روز سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں جن میں سینکڑوں فوجی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے یہ خبریں ہیں، لیکن وہاں پر جن لوگوں پر گزر رہی ہے وہی جانتے ہیں کہ جنگیں کیا کچھ چھین لیتی ہیں۔ آرمینیا 20 سال سے آذربائیجان کی زمینوں پر ناجائز قابض ہے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی قراردادوں اور معاہدوں کے بعد بھی آرمینیا اپنے ناجائز قبضے پر ڈٹا رہا اور آذربائیجان کی زمینیں حالی کرنے سے انکار کرتا رہا، اور اب آذربائیجان نے زور بازو سے ان مظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دوستو، بڑے ممالک ہمیشہ کے لیے اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے لیے چھوٹے ملکوں کے درمیان تنازعات لگائے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اسلحے کی فروخت چلتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جیسے بڑے بڑے ادارے ہونے کے باوجود بھی وہ ملک جن کے درمیان تنازعات پائے جاتے ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے۔ اسلحے کی فروخت کی وجہ سے ہی ابھی تک آرمینیا اپنی بدمعاشی پر اڑا ہوا ہے اور اب آذربائیجان سے منہ توڑ جواب کھا رہا ہے۔ اس بار بھی عالمی چودھریوں نے جنگ بندی کے احکامات جاری کیے، مگر آذربائیجان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم 20 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، 20 سال سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اب صرف اور صرف ایک صورت میں جنگ بندی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا آرمینیا کو مجبور کرے کہ وہ فی الفور آذربائیجان کے علاقے خالی کرے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صرف یہ جو ایک بچی آپ کو نظر آ رہی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ چپک چپک کے رو رہی ہے، اس طرح ہر فوجی کی بیٹی، اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے جانے کے بعد روتے ہیں، اور پاکستانیوں سے بہتر اس غم کو کون سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے اور روز کوئی نہ کوئی ہمارا جوان یا ہمارا فوجی شہید ہوتا ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے درجنوں اسلحہ ڈپو اور ٹینک تباہ کر دیے اور پھر ایک ویڈیو بھی نشر کر دی کہ ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک ہم اپنے علاقے واپس نہ لے لیں۔ دوسری طرف آرمینیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی فوجیں آذربائیجان کی فوج کے روپ میں ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان آذربائیجان کے دعوے کی حمایت کرتا ہے، لیکن پاکستان کی فوج وہاں پر موجود نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو آزاد ہوتے ہی تسلیم کر دیا تھا۔ دوستو، ایسا کیوں ہے کہ عالم کفار کے دلوں میں پاک آرمی کا اتنا روب ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پاک آرمی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاک فوج جیسی پروفیشنل اور مضبوط اعصاب والی فوج کسی کے پاس نہیں۔ ہر سال دنیا کی مضبوط ترین فوج ہونے کا اعزاز پاک فوج اپنے نام کرتی ہے۔ دنیا میں ہر سال اقوام متحدہ کے امن کے نام پر جو فوجیں جاتی ہیں، جہاں وہ ناکام ہو جاتی ہیں تو پاک فوج یونائٹڈ نیشن کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ وہ پھر صومالیہ میں امریکی فوج کے پھنسے ہوئے دستوں کو بازیاب کروانا ہو یا پھر سری لنکا میں سے تامل ٹائیگر جیسی خطرناک دہشت گرد تحریک کو ختم کرنا ہو۔ آج امریکہ افغانستان میں اپنی میت پر ماتم کر رہا ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ مارہوروں نے کیا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ اور فوج تو
وہ آذربائیجان کی ہے، لیکن یہ ٹھنڈے دماغ اور مضبوط اعصاب والے فیصلے آذربائیجان کی قیادت نہیں کر سکتی۔ ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے پاکستانی فوج کے ٹھنڈے دماغ کام کر رہے ہیں۔ اپنے سے کئی گنا بڑے بھارت کے سامنے ڈٹ جانا کوئی عام بات نہیں۔ آج جب فوج اور جمہوری حکومت ایک پیچ تو عالمی طاقتیں پریشان ہیں کہ مارخور جو بساط بچھا رہے ہیں وہ ترکی کی خلافت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ماہوروں کو تا قیامت ایسے ہی ملک اور امت کا دفاع کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ Bizim de olacak. Torpaqlarımızın sonuna kadar döyüşəcəyik və işğaldan azad edəcəyik. Bunlara nəyi var? Qan utturacağıq. ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے نیا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آذربائیجان کے قابض علاقے آزاد نہیں ہو جاتے تب تک آذربائیجان کی طرف سے جدوجہد جاری رہے گی اور ترکی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگی جھڑپیں ابھی تک جاری ہیں جس میں درجنوں فوجی اور شہری زندگی ہار چکے ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے آذربائیجان کی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، جس پر آذربائیجان ڈیفنس منسٹری نے ڈرون فوٹیجز نشر کر دیں جس میں آرمینیا کی آرمی اور خودکار دفاعی نظام کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے فرنٹ لائن پر آذربائیجان کے فوجیوں سے بات کی تو وہ جذبے سے بھرپور اور آگے پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے آرمینیا کے اسلحے اور ٹینکوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ آذربائیجان نے کھل کر آرمینیا کی مذاکرات کی دعوت کا انکار کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک ہمارے علاقوں پر سے ناجائز قبضہ ختم نہیں کر لیتے کوئی مذاکرات نہ ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی جنگ بندی کا اعلان ہوگا۔ ناظرین، یہاں آذربائیجان کی جو ایک بات قابل تعریف ہے وہ یہ کہ ان کا میڈیا، عوام اور حکومت ڈٹ کر اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور سب کا بیانیہ صرف ایک ہی ہے، اور یہی ایک کامیاب قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں تو آذربائیجان کی فوجیں میدان میں ہیں مگر حکمت عملی ساری پاکستانی فوج بنا کر دے رہی ہے، جبکہ ترکی نے تو کھل کر جنگ بندی کے خلاف بیان دے ڈالا کہ جب یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں کہ آرمینیا نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو پھر آرمینیا کو فی الفور یہ علاقے چھوڑنے ہوں گے، اور جب تک یہ علاقے خالی نہیں کرا دیے جاتے آذربائیجان اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں کہ آذربائیجان نے بس ایک دم سے اپنے علاقے خالی کروانا شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے کڑی محنت کی اور سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روس جس کا اپنا ایئر بیس آرمینیا میں موجود ہے وہ بھی کھل کر آرمینیا کی مدد نہیں کر پا رہا، اور موجودہ معلومات کے مطابق آذربائیجان کی فوجیں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں اور اپنے علاقوں کو آزاد کروا رہی ہیں۔ ناظرین، جب حق امن سے نہ ملے تو اس کو چھیننا پڑتا ہے، مگر اس کے لیے قوم کا یکجا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کا استعمال کر کے آذربائیجان اس وقت کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کے صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ان کی فوج نے آج آرمینیا کے زیر قبضہ قصبہ مادگیز پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ آج آذربائیجان کی فوج نے مادگیز پر ہمارا جھنڈا لہرایا، مادگیز ہمارا ہے، کاراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ آذربائیجان کے صدر کا اعلان۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں آج سے اس قصبے کا نام مادگیز کے بجائے سوگوشن پکارا جائے گا، جو اس کا تاریخی نام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو سرحدی جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب آرمینیا فوج نے آذربائیجان کی شہری آبادکاریوں اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کا تبادلہ ہوا تو آذربائیجان کی پارلیمنٹ نے آرمینیا کی سرحدی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ بالائی کاراباخ میں حملوں کے بعد اپنے کچھ شہروں اور علاقوں میں حالت جنگ کا اعلان کیا، جسے کاراباخ کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کو تباہ کر دیا، اور دفاعی ماہرین کے مطابق مادگیز کی پہاڑیاں جس ملک کے پاس ہوں گی اس کی دفاعی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی۔ اسی لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ صدر کی طرف سے یہ پیغام ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن آذربائیجان کی فوج نے ویڈیوز نشر کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پہاڑیاں اب آذربائیجان کے کنٹرول میں ہیں۔ فی الحال تک اتنا ہی، آگے کوئی معلومات آتی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے بعد آذربائیجان بھی اپنے سرکاری ٹی وی پر ارطغرل غازی کو نشر کرے گا۔ آرمینیا کے ساتھ سرحدی تنازع پر شروع ہونے والی جھڑپوں میں ترکی نے آذربائیجان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اب آذربائیجان کے سرکاری ٹی وی نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ ترک ڈرامہ نشر کرنے کے حقوق حاصل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ 2014 میں شروع ہونے کے بعد ہی آذربائیجان
آذربائیجان میں مقبول ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈرامے کی 150 اقساط کی ڈبنگ اور ایڈیٹنگ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سرکاری چینل پر یہ ڈرامہ ہفتے کے 5 روز نشر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں ارطغرل غازی کو سرکاری ٹی وی پر وزیر اعظم کے حکم پر نشر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس ڈرامے کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے قیام سے قبل کے ترکی خطے اور اسلامی دنیا کے حالات پر بنائے گئے یہ ٹی وی سیریل مسلم دنیا اور بالخصوص پاکستان میں مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے آذربائیجان اپنے علاقے ارمینیا کے ناجائز قبضے سے آزاد کروا رہا ہے، ویسے ہی کچھ ممالک کی جانب سے جنگ بندی کا دباؤ آذربائیجان پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جنگ بندی کا مطلب یہی ہوگا کہ ایک بار پھر آذربائیجان کو اپر قراباغ کے علاقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ لیکن ترک صدر رجب طیب اردگان نے جہاں ان ممالک کو آئینہ دکھایا، وہیں ترک وزیر خارجہ آذربائیجان پہنچ گیا اور مشترکہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ارمینیا کا آذربائیجان کی آبادیوں پر حملے کرنا جنیوا کنونشن کی کھلا خلاف ورزی ہے اور مایوسی کی علامت ہے جو ارمینیا دکھا رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے منسک گروپ کے صدر کے بیان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قراباغ کو ارمینیا کا نام سے پکارا، جو کہ مقبوضہ علاقہ ہے اور آذربائیجان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بار پھر منسک گروپ نے متاثرہ آذربائیجان اور قابض ارمینیا کو ایک ٹوکری میں رکھ کر تولنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا یہ دورہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس مشکل وقت میں ترک قوم ہر خوشی اور ہر غم میں اپنے بھائی ملک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آج تک بین الاقوامی برادری نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے اور ارمینیا کی بدمعاشی کی صرف زبانی کلامی تردید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارمینیا نے اقوام متحدہ کی قرارداد 882، 874 اور 844 پر عمل نہیں کیا اور ہمیشہ آذربائیجان پر حملے کرتا رہا۔ تاریخ میں پہلی بار آذربائیجان نے اپنے علاقے لینے کے لیے خود کارروائی کی ہے۔ ہمارے 10 لاکھ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آذربائیجان کو آزادی ملے گی اور وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، مگر آج تک ارمینیا نے قبضہ نہیں چھوڑا۔ ہم پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بار دوہرا معیار کام نہیں آئے گا۔ آپ ایک متاثرہ اور ایک قابض ملک کو برابر نہیں کر سکتے۔ ارمینیا کو قراباغ کا علاقہ ہر حال میں خالی کرنا ہوگا اور یہی آذربائیجان کا مطالبہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آذربائیجان کے صدر نے ترکی سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور دوسرے ہی روز ترکی نے سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں حالات کس سمت جاتے ہیں۔ فی الحال تک اتنا ہی۔